اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 102 اور 103 بھی ہو سکتا ہے، پڑھ لیں کیونکہ یہ آیت ذرا لمبی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا، اور اتبعوا اتباع کی یا پیروی کی یا اختیار کیا، ما جو تتلو پڑھتے تھے، الشیاطین شیطان، علی پر ملک بادشاہت سلیمان علیہ السلام، اور پیروی کی جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وما کفرا، اور نہیں تھا کافر، کفرا کافر، سلیمان علیہ السلام، ولیکن اور لیکن، الشیاطین شیطان، اور لیکن شیطان، کفرو کفر کیا، یعلمون الناس وہ سکھلاتے تھے، وہ سکھاتے تھے، الناس لوگوں کو، السحر جادو، یعنی سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھا، اور لیکن شیطان کفر کرتے تھے، وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وما انزل، اور جو اترا، علی پر، ملکین دو فرشتوں پر، ملکین جب ملکین ہو جاتا ہے تو وہ دو اس کے لیے ہو جاتا ہے، تو دو فرشتے، جو اترا تھا پر دو فرشتے، ببابل شہر بابل میں، ہاروت اور ماروت اور جو اترا تھا دو فرشتوں پر شہر بابل میں، ہاروت اور ماروت پر۔ وما یعلمان، اور نہیں وہ سکھلاتے تھے، من احد کسی ایک کو بھی، حتی یہاں تک کہ، یقولا وہ کہہ دے، انما بے شک جو، نحنو ہم، فتنۃ آزمائش کے لیے ہیں، ولا فلا پس نہیں، تکفر تم کفر کرو، پس نہیں، پس لا نہیں، تکفر تم کفر کرو۔ فیتعلمون پس وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما یفرقون جو جدائی ڈالتے تھے، تفرقہ ڈالتے تھے، بھی ساتھ اس کے، بینا درمیان، المرء مرد میں، وزوجہ اور اس کی عورت میں، وہ ساتھ اس کے تفرقہ ان دونوں سے وہ سیکھتے تھے، ان دونوں فرشتوں سے، جس سے وہ تفرقہ یا ڈالتے تھے یا جدائی ڈالتے تھے مرد اور عورت میں۔ وما ہم بدوارین، اور نہیں وہ نقصان کر سکتے تھے، بھی ساتھ اس کے، من احد کچھ بھی، کسی ایک کا بھی، الا مگر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ ویتعلمون اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرہم جو نقصان دیتے تھے ان کو، جو نقصان دہ تھا ان کے لیے، ولا ینفعہم اور نہیں تھا ان کے لیے فائدہ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علموا وہ جانتے تھے، لمن اشتراہ جو کوئی خریدتا ہے اس کو،
ما لہو نہیں ہے اس کے لیے یا سیکھتا ہے اس کو. ادھر اشترا کے میننگ ہے خریدنا، لیکن ادھر ہم لیں گے کہ جو کوئی سیکھتا ہے اس کو. لما نے جو کوئی، اشترا خریدتا ہے اس کو، تو جو کوئی سیکھتا ہے اس کو. ما لہو نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ. وَلَبِئْسَ اور البتہ برا ہے ما شرو جو وہ خریدتے ہیں یا جو وہ سیکھتے ہیں، بھی ساتھ اس کے انفسہم اپنی جانوں کے، جو وہ خریدتے ہیں ساتھ اپنے جانوں کے، یعنی اپنے جانوں کے بدلہ وہ جو سیکھتے ہیں تو وہ برا ہے. لو کانوا یعلمون اگر تھے وہ جانتے، اگر وہ جانتے کہ یہ وہ جو کر رہے ہیں یہ ان کے لیے گھاٹے کا سودا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہودی جو تھے اکثر جو اس میں سے تھے اس وقت کے، وہ زیادہ تر جو ہے اپنا علم چھوڑ کے، تورات کے علم کو چھوڑ کے وہ جادو سیکھنے کے پیچھے پڑ گئے تھے اور اتباع کر رہے تھے اور پیروی کر رہے تھے اور سیکھ رہے تھے اس کو جو شیطان پڑھتے تھے، جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے. اور یہ سلیمان علیہ السلام کے تابع تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا تھا. ہوا اس کے تابع تھی، وہ جو مہینوں کا سفر تھا گھنٹے میں کر لیتے تھے، دن میں کر لیتے تھے. اور شیطان اور انسان سارے اس کے تابع تھے، جانور بھی، پرندے بھی، پرند چرند سب کچھ اس کے. ایون کہ سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی باتیں بھی سمجھ جاتے تھے اور ان کے پاس ایسا تخت تھا کہ جس پر بیٹھ کے تو ہوا میں جو ہے وہ سفر کر لیتے تھے. تو اور شیطان جو ہے ان کے حکم سے جو ہے وہ دریاؤں میں، سمندروں میں غوطہ لگا کے تو جو ہے قیمتی قیمتی پتھر ان کے لیے نکالتے تھے، راتوں رات ان کے لیے محل بنا لیتے تھے ان کے حکم سے. اور یہ سارا کچھ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب کچھ میں نے اس کے تابع کیا تھا. اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ نہ وہ مجھ سے پہلے کسی کی تھی اور نہ وہ میرے بعد کسی کی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی بادشاہت دی تھی، لیکن وہ اللہ کا ہر دم ہر پل جو ہے اللہ کا شکر ادا کیا کرتا تھا. اس کی بہت مزے اور پیاری کہانیاں ہیں، جو احوال ہے اس کے وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے زور سے، یہ تو اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کے مطابق وہ جو کچھ کرتے تھے، وہ جادو تو نہیں تھا، لیکن ان کے وقت میں چونکہ شیطان اور انسان ایک ساتھ تھے، جن اور انس ایک ساتھ تھے، سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، تو انسانوں نے جو ہے شیطانوں سے جو ہے جنوں سے جو ہے جادو سیکھ لیا تھا. تو وہ جو شیطان پڑھتے تھے اس کی بادشاہت میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ شیطان کفر کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام نہیں. اللہ تعالیٰ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ اور نہیں کیا کفر سلیمان علیہ السلام نے. سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے جو کچھ کرتے تھے تو کرتے تھے، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعنی شیطانوں نے جادو سیکھا تھا اور وہ جو ہے وہ انسانوں کو پھر سکھاتے تھے. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سحرا، تو وہ انسانوں کو جادو سکھاتے تھے. اور ایک تو یہ تھا، اور ایک یہودی جو پیچھے پڑ گئے تھے، یعنی ایک تو وہ شیطانوں سے سیکھتے تھے اور دوسرے کہاں سے سیکھتے تھے، وہ جو اترا تھا 2 فرشتوں پر بابل کے شہر میں، ہاروت اور ماروت پر، وہ علم، یعنی ادھر علم تو نہیں لکھا ہوا لیکن مطلب یہی ہے کہ وہ علم سیکھتے تھے جو 2 فرشتوں پر اترا تھا شہر بابل میں.
ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے شہر بابل میں بھیجا تھا، اور لوگوں کی آزمائش کے لیے، چونکہ یہودی بہت ناشکرے تھے اور بہت ہی فساد کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ جتنا وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ان کو آزماتے تھے۔ تو ان کے آزمائش کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 فرشتے بھیجے تھے، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لیکن اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ کہہ دیتے تھے ان سے کہ کہہ دو ہم تو آزمائش کے لیے ادھر آئے ہیں، تم لوگوں کو آزمانے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں، تو اگر تم لوگ جادو سیکھو گے تو تم کفر میں چلے جاؤ گے، تو اس لیے نہ سیکھو یہ۔ یعنی ان کو پہلے باقاعدہ تبلیغ کرتے تھے، ان کو باقاعدہ وارننگ دیتے تھے کہ تم نہ سیکھو یہ علم صحیح نہیں ہے، تم یہ علم سیکھو گے تو تم کفر میں چلے جاؤ گے، اور تمہارا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا، تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا نقصان ہی نقصان ہے، یہ تم نہ سیکھو۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم سیکھتے ہیں، تو پھر وہ سکھا دیتے تھے، وہ پھر ان کو سکھا دیتے تھے۔ اور وہ علم کیا تھا کہ وہ جادو سیکھتے تھے تو اس جادو کے ذریعے مرد اور عورت میں جدائی ڈالتے تھے، اور مرد اور عورت میں جدائی ڈالنا بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جھوٹ میں نے ہر حالت میں منع کیا ہے، لیکن ایک مرد اور عورت یعنی میاں بیوی میں اگر صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولا جائے تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ تو کتنا ثواب ہے میاں اور بیوی کے درمیان میں صلح کرنے کا، تو اس کو سوچیں کہ کتنا ثواب ہے۔ تو ان دونوں میں جو ہے تفرقہ ڈالنا، ان دونوں میں جو ہے جھگڑا ڈالنا، اس میں جدائی ڈالنا کتنا سخت گناہ ہوگا۔ تو اس گناہ کے باوجود بھی وہ یہ سیکھتے تھے یہ علم کہ میاں بیوی میں جدائی ڈالیں۔ تو یہ شیطانیت ہی تھی جو وہ لوگ کرتے تھے اور سیکھتے تھے، اس کے باوجود بھی ان کو وارننگ کر کے، ان کو تبلیغ کر کے، ان کو بتا کے کہ یہ نہیں سیکھنا، یہ کفر میں چلے جاؤ گے، لیکن وہ پھر بھی سیکھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اس علم کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، کسی ایک کا بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، لیکن میرے حکم کے سوا، کیونکہ اللہ نے ان کو آزمانا تھا، اللہ کے حکم سے یہ وہ پھر کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم نے کفر اختیار کر لیا، بے شک ہمیں سکھا دو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کچھ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے حکم کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، چاہے وہ سیکھ بھی لیتے، اور وہ جو سیکھتے تھے تو اس سے کسی کا اپنے لیے نقصان ہی کرتے تھے، فائدہ ان کا کچھ بھی نہیں تھا۔ جس طرح فرشتوں نے ان کو بتایا کہ یہ آپ کے لیے نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے، اور یہ جو تم سیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ خوب جانتے تھے کہ یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے اس میں آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی جنت۔ آخرت میں حصہ کیا ہے؟ جنت۔ تو ان کو پتہ تھا، تورات میں تو سب کچھ انہوں نے پڑھا تھا، ان کے بڑوں نے ان کو بتایا تھا، وہ جو پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے تورات کو چھوڑ دیا تھا، وہ شیطانوں کے پیچھے پڑ گئے تھے، اور اس 2 فرشتوں سے جو یہ آزمائش کے لیے آئے تھے، ان سے یہ کفر سیکھتے تھے، یہ علم سیکھتے تھے جو کہ کفر میں چلے گئے تھے۔ اس کے بعد تو ان کو اچھی طرح پتہ چل گیا تھا کہ ہمارا آخرت میں اب کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں لیا۔ اگر وہ جانتے کہ یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے، دوزخ لیا انہوں نے، جو کہ ہمیشہ کے لیے دوزخ، صرف ایک سزا نہیں کہ اس سے دوزخ میں سزا بھگت کے تو پھر جنت میں جائیں گے، ساری عمر کے لیے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، آخرت کے مقابلے میں ایک دن بھی نہیں ہے، تو ان کا یہ سودا جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ جانتے تو یہ بہت گھاٹے کا سودا انہوں نے کیا۔ تو یہ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ قرآن مجید کا ترجمہ پورا کریں
اور اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دیں، اور اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے۔ اللہ ہمارے ماں باپ، بھائی بہنوں، ہماری آل اولاد، رشتہ داروں، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے اور قبر کی سختی آسان فرمائے۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، رحمان و رحیم ہے، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، جو مانگی ہے وہ بھی قبول فرما، جو نہیں مانگی ہمارے دلوں میں ہے اس کو بھی قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔